توجہ ہے میری طرف؟ نمازی نماز کے اندر بار والے سے کلام کرے، نماز باطل اور سلام بھی کلام ہے۔ ہدایہ، کاسانی، مبسوط، فقہ کی سب کتابوں میں لکھا ہے کہ سلام بھی کلام ہے۔ اگر بطور انشاء کے اور جو کسی کو سلام کرے نماز کے اندر یا سلام کا جواب دے بار والے کو تو وہ اس کی نماز باطل ہے، کیونکہ کلام بار والے سے کرنا جائز نہیں۔ اگر اس کی مثال سمجھو، علماء نے اس کی مثال لکھی کہ ایک آدمی قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پاک کی آیت ہے یا یحییٰ خذ الکتاب، اس کا معنی ہے اے یحییٰ پکڑ کتاب، اٹھا کتاب، یا یحییٰ خذ الکتاب۔ اب ایک آدمی نماز میں تلاوت کر رہا تھا اور یہی آیت پڑھی، اور نماز سے باہر ایک یحییٰ نامی آدمی بیٹھا تھا۔ اس نے نیت یہ کی کہ اس یحییٰ کو حکم دیا، اس سے خطاب کیا، اور اس کی نیت یہ ہے کہ میں جو باہر یحییٰ بیٹھا ہے اس کو کہہ رہا ہوں اے یحییٰ کتاب اٹھا۔ سب فقہا کہتے ہیں اس کی نماز باطل ہے۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئی ہو۔ یا یحییٰ خذ الکتاب، یہ قرآن پاک کی آیت کی تلاوت کر رہا تھا نماز میں، اور اس کا معنی ہے یحییٰ کتاب اٹھا، اور نماز کے باہر کوئی یحییٰ نامی آدمی بیٹھا تھا، اور اس نے اس کو خطاب کرنے کی نیت کی کہ میں اس یحییٰ کو کہہ رہا ہوں کہ کتاب اٹھا، اور اس کو کہتا ہے تجھے آیت پڑھے تب بھی اس کی نماز فاسد ہے، نماز باطل ہے۔ اور اگر حاضر ناظر سمجھ کے نماز کے اندر پیغمبر کو حاضر ناظر سمجھ کے اس طرح سلام کلام کیا جائے تو پھر تو کسی امتی کی نماز ہی نہیں، اس کی نماز ہی فاسد ہے اور نماز ہی باطل ہے۔ دو، نمبر 3، حضرت عثمان، توجہ ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مکہ میں سفیر بن کے گئے۔ اہل مکہ نے حضرت عثمان کو اسیر بنا دیا، قید کر لیا، اور یہ بات پیر کرم شاہ الازہری اس کی تفسیر ضیاء القرآن، غلام رسول سعیدی بریلوی مسلک کا اس کی تفسیر تبیان القرآن اور دیگر کتب، اس میں سورۃ الفتح کی تفسیر میں اس واقعہ کو اسی طرح لکھا۔ کہتے ہیں حضرت عثمان کو نظر بند کر دیا گیا، قیدی کر لیا گیا، اور مشہور یہ کیا گیا کہ حضرت عثمان شہید ہو گئے۔ توجہ ہے میری طرف؟ حضرت عثمان شہید ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیکر کے درخت کے نیچے 1400 صحابہ کو جمع کیا، کیکر کے درخت کے نیچے 1400 صحابہ، اور فرمایا کہ عثمان کا بدلہ ایک ہی صورت ہے، الجہاد۔ عثمان کے بدلہ کی صورت کیا ہے؟ وقت بڑا کم ہے اور باتیں بڑی ہیں یہاں۔ الجہاد یا لوٹا، آج کل نیا دین متعارف ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں جب ہم رائے بینڈ میں بیٹھ کے استنجا کرتے ہیں نا تو امریکہ ہل جاتا ہے۔ خدا کے بندے۔ اور ایک روایت بھی پیش کرتی ہے، صحابہ نے مسواک کیا تو کافر بھاگ گئے، ہم بھی مسواک کر رہے ہیں تو سارے کافر بھاگ رہے ہیں۔ یہ نئی ترتیب ہے۔ خدا کے بندے، جہاد کو اگر اسلام سے نکالا جائے تو اسلام کے پلے کچھ بھی نہیں رہتا، یہ حقیقت بات ہے۔
اللہ کے محبوب نے ایسے نہیں فرمایا الجہاد ضربۃ الاسلام، جہاد سے اسلام کی عزت ہے، کوہان ہے اسلام کا۔ یہ تو سارے لبرل مرتدین جہاد سے ڈرتے ہیں، اور جہاد مسلمان کی اصل شان ہے، جہاد اسلام کی اصل عزت ہے، اور جہاد اسلام کا اصل وقار ہے۔ جب تک جہاد رہا، اصول کے مطابق خدا کی قسم دنیا کا کفر گھر بیٹھ کے لرزہ کرتا تھا، کسی میں جرأت نہیں تھی مسلمانوں کی عزت سے کھیلنا، مسلمانوں کے احترام سے کھیلنا۔ آج جب جہاد کو دہشت گردی کا نام دے دیا گیا، اس کو بدنام کر دیا گیا، آج امریکہ، چائنا، برطانیہ کافر اپنے ایریوں میں بیٹھ کے تمہارے اوپر حکومت کر رہے ہیں، اور بجا مسلمان ممالک کو غلام بنا دیا۔ آج بھی اگر مسلمان حکمران ہوش کے ناخن لیں اور کسی سمجھدار لیڈر کا انتخاب کریں، جو موجودہ سامنے ان میں سب الو ہیں، ایک بھی ذمہ دار نہیں۔ اگر کوئی ذمہ دار حکمران آئے اور ایک جہاد کا منظم نظام قائم کرے، خدا کی قسم پوری دنیا ہماری ہے، پوری۔ اللہ نے فرمایا یہ زمین ہے ہی مومنوں کی، فقتل المشرکین، مشرک کو حق کی نہیں اس زمین کے اوپر رہنے کا۔ ان الارض للہ، یہ ساری ارض للہ یارثھا عبادی الصالحون، اس کے وارث مواحد ہیں، اس کے وارث توحید والے ہیں، جو زمین پہ کھڑے ہو کے صرف اللہ کو پکارنے والے ہیں، وہ زمین پہ حق رکھتے ہیں۔ جو زمین پہ کھڑے ہو کر یا علی مدد کہے وہ مشرک واجب القتل ہے، وہ زمین پر رہنے کے قابل قطعاً نہیں۔ ان المساجد للہ، ایک معنی اس کا یہ بھی ہے، چار معنی ہیں۔ ان المساجد للہ، ایک معنی جائے سجدہ، جائے سجدہ، سجدے کی جگہیں، یہ زمین اللہ نے فرمایا یہ میری ہے، اس زمین پہ کھڑے ہو کر لا تدعو مع اللہ احدا، کسی کو اور کو نہ پکارنا، یہ ساری زمین میری ہے۔ اگر پکارنا ہے علی حجویری کو، پکارنا ہے امام بری کو، پکارنا ہے لالے شہباز قلندر کو، پھر مشرکا اس زمین پہ جا جو علی حجویری نے بنائی ہو، اس زمین پہ کھڑے ہو کے پکار جس کو لالے شہباز نے بنایا ہو۔ ان المساجد للہ، یہ زمین اللہ کی بنائی ہوئی ہے، فلا تدعو مع اللہ احدا، لہذا اللہ کے ساتھ کسی کو حاجت روا سمجھ کے مت پکارنا۔ اگر رب کے سوا کسی کی پکار کرنی ہے تو پھر اس کی زمین پہ جا جو اس ہستی نے بنائی ہے۔ چلو خیر، کیا بات چل رہی تھی؟ مشورہ کیا الجہاد، قصاص سے عثمان، اللہ کی شان، اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے۔ ایک یہ مقام تھا حضرت عثمان کے قصاص کا، حالانکہ اللہ کے علم میں تھا کہ حضرت عثمان زندہ ہے، یہ اللہ کی حکمت تھی، کیونکہ بعد میں معاملہ پیش آنے والا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت امیر معاویہ اور ان کا لشکر قصاص سے عثمان کا مطالبہ کرنے والا تھا، یہ اللہ کے علم میں تھا، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پتا تھا کہ ان کے اس مطالبے پر عجم کے کتے بھونکیں گے، حضرت عائشہ صدیقہ پر بھونکیں گے، حضرت معاویہ پہ بھونکیں گے، اس لیے قصاص سے عثمان کی اہمیت آیت رضوان میں نازل کر کے اللہ نے بتا دیا جو اس قصاص کا دشمن
اور اس قصاص پہ اعتراض کرنے والا ہے وہ رافضیوں کا پالتو کتا تو ہو سکتا ہے جو ام المومنین پہ بکواس کرے، حضرت معاویہ پہ بکواس کرے، ایرانیوں نسل مجوسی تو ہو سکتا ہے، اس کا ایمان سے بھی تعلق نہیں، اس کا قرآن سے بھی تعلق نہیں۔ حضرت عثمان قید ہو گئے، سبحان اللہ، پیغمبر کریم صحابہ عمرے کے لیے آئے تھے، ہتھیار نہیں تھے، صحابہ کی وفاداری بھی دیکھو، اور جب پیغمبر نے بیعت لی، بیعت کس پر؟ موت پر۔ آج بھی بیعت ہوتی ہے، آج بیعت ہوتی ہے، ضربیں لگاؤ، ضربیں، اور اس قوم بیچاری کو معنی سکھا کلمے کا، ضربیں بعد، پہلے معنی بتا، معنی کیا ہے الہ کا معنی بتا، کیونکہ الہ کا معنی نہیں بتاتا ضربیں مراتا ہے، مجلس سے نور کی بارش، تے شب بیداری، تے شب جمعہ، تے پتہ نہیں کیا کیا شبیں بنا رکھی ہے۔ آؤ، پیغمبر بیعت کر رہا ہے اور صحابہ بیعت کرنے والے ہیں، اور کس پر؟ موت پر بیعت ہو رہی ہے، موت پر بیعت ہو رہی ہے، جہاد پہ اللہ ہمیں بھی توفیق دے، موت پر بیعت ہو رہی ہے، اور اللہ کو اتنی پسند آئی، پیغمبر کا ہاتھ نیچے ہے، صحابہ کے ہاتھ اوپر ہیں، اور اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے جو وہاں پیغمبر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے تھے، اللہ نے ان کے لیے جنت کی سند وہاں اتار دی، گارنٹی اتار دی، اور کیسے انداز میں؟ لقد رضی اللہ، لقد واللہ لقد، اللہ کی قسم اللہ راضی ہو گیا، ان المؤمنین، ان کو رضی اللہ بھی کہا اور مومنین بھی کہا، ان المؤمنین، تاکہ جو ان کے ایمان میں شک کرے اس کے کفر میں کسی کو شک نہ رہے، اس لیے فرمایا ان المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اذ یبایعونک کا مضارع ذکر کیا، اور مضارع اس لیے ذکر کیا کہ یہ داستان ماضی بننے کے قابل ہے ہی نہیں، یہ ماضی کا صیغہ نہیں ذکر کیا، یہ منظر ایسا ہے جو ماضی بننے کے قابل ہے ہی نہیں، یبایعونک تحت الشجرہ، اس درخت کا بھی ذکر قرآن نے کیا، تحت الشجرہ، درخت کے نیچے بیٹھ کے میرا پیغمبر تیرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ رہے تھے، اور فرمایا ان کے ہاتھ تیرے ہاتھوں پہ تھے، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ تمہارے ہاتھوں پر تھا، یعنی اللہ کی تائید اور نصرت تمہارے ہاتھوں پر تھی، اللہ راضی ہو گیا۔ حضرت عثمان، یہ ادھر بیعت ہو رہی ہے، سندیں مل رہی ہیں، ایمان سے بتاؤ حضرت عثمان نے نمازیں پڑھنی چھوڑ دی تھی؟ نماز میں کیا پڑھ رہے تھے؟ السلام علیکہ ایھا النبی، اگر السلام علیکہ ایھا النبی کا یہ معنی ہوتا کہ آپ حاضر ناظر ہیں اور سنتے ہیں، تو حضرت عثمان کا سلام سنتے یا نہ سنتے؟ حضرت عثمان کے پاس حاضر ناظر ہوتے یا نہ ہوتے؟ تو جب حضرت عثمان کے ساتھ حاضر ناظر ہوتے اور درود سنتے تو پھر بیعت کیوں لی؟ اور یہ جو للڑ پارٹی کہتی ہے فرشتے نام بنام پہنچاتے، نام بنام، پہلے فرشتے پہنچاتے تھے، آج کا پیر عزیز و رحمان پہنچاتا ہے، پہلے فرشتوں کی ڈیوٹی تھی، اب یہ شیطان یہ کہتے ہیں اب میں پہنچاتا ہوں، فرشتے اب رخصت پہ، چھٹی پہ، جہاں بیٹھتا ہے تو موبائل آن، موبائل کہتے ہیں موبائل کے ذریعے میں پہنچا رہا ہوں درود سلام، نہ یہ ترنول والوں کا درود و سلام ہمیں زیادہ مقبول ہے، جو حضرت عثمان کا درود و سلام زیادہ مقبول تھا۔
حضرت عثمان کا درود و سلام نام بنام کیوں نہیں پہنچا؟ اگر یہ درود نام بنام پہنچتا ہوتا تو آپ نے بیعت کیوں لی؟ کیوں بیعت لی؟ پھر تو ابھی فرشتے اطلاع دیتے حضرت عثمان نے ابھی کہا ہے السلام علیکہ ایھا النبی، ابھی کہا اللہم صلی علی محمد، ابھی درود پڑھا اور نام بنام بتاتے۔ پھر حضرت عثمان کے قصاص بیعت کا کیا معنی؟ موت پر بیعت کا کیا معنی؟ اور اس طرح کے سینکڑوں واقعات وہ حدیث کی کتب میں موجود ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا عقیدہ گپوٹیشن سے ثابت نہیں ہوتا، عقیدے کے لیے برہان چاہیے۔ اور ہم کہتے ہیں دنیا کا کوئی رضا خانی ملا اگر ہمت ہو، حاضر کا لفظ ہو، ناظر کا لفظ ہو، پیغمبر کے لیے، کسی پیر فقیر کے لیے، یا کوئی رافضی شیعہ کسی امام کے لیے، وہ کتاب اللہ سے لائے ہاتو برہانکم حل عندکم من علم فتخرجوہ لنا، ہے کوئی دلیل لاؤ سوا زن اور اپنی گپوٹیشن کے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے، اور کوئی تمہارے پاس حل نہیں ہے، صرف ٹوٹکے اور گپوٹیشن ہے۔ اور یہ گپوٹیشن ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، یہ گپوٹیشن کتاب اللہ کے مقابلے میں چل سکتے نہیں۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ پر اگلی مثالیں ہوں گی۔ تو جمعہ کی نماز